میرے سے ہر کوئی دوستی نہیں کر سکتا، میرے سے وہ کر سکتا ہے جس کا مزاج مل جائے، پھر اس کو فائدے جو ہوں گے جو شاید قسمت سے ہوتے ہیں، اس فائدوں کے بعد اس کی جگہ پر اپنی جان اپنے مال کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، بالکل سب وزن ختم کر دے گا۔ ایک عام بات کہتا ہوں، طریقت میں ایسا ہے، جب تک کہ فنا فی الشیخ، غیرت شیخ، محبت شیخ نصیب نہ ہو، طریقت والوں کے اصول بالاتفاق اس کو نبی عظیم کریم سے رابطہ نصیب نہیں ہوتا، ساری عمر لگا رہا۔ اگر غیرت شیخ اور محبت شیخ یہ نصیب ہو گیا، اس کو نبی کریم سے رابطہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے ضامن اور کفیل کون ہو جاتے ہیں؟ حضرت محمد، اس کو ثبوت ملتے ہیں، باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ اپنا اپنا نصیب ہے، بعضی باتیں بتانا لازم ہوتا ہے امانت کے طور سے، اس کے گھر میں امانت ہے وہ بتا دے گا، باقی اس کی نیت اس کے ساتھ، نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ عورت اگر شادی کر لے، شادی سے پہلے کسی جگہ نکاح کا سوچ لے، شادی کر لے، پھر نہ کہ فلانے کا خامن یہ خوبی ہے، اس کی ناک اچھی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس میں اس میں غیرت ہونی چاہیے، پھر کسی بات کی طرف نہیں دیکھنا۔ شادی کی بات، رشتہ ہو گیا، اگر شیخ سے رشتہ ہو گیا تو سارے شیخوں کو بھول جائے۔ یہ طریقہ اتفاق فنا فی ہے، کسی شیخ کا تصور نہ ہو اس کو، بس بڑے شیخ دنیا میں ایک ہی ہے جس کا ہوا کسی سلسلے میں، چاہے نقشبندی ہو، قادری ہو، ادریسی ہو، چشتی ہو، کسی میں اصول ایسا ہے۔ اب وہ شیخ ایسا ہے نہیں ہے، یہ اس کی قسمت ہے، چکر باز ہے، پھڈے باز ہے، اب یہ تو اللہ ہی جانے کون بشر ہے، لیکن جس کو ضرورت ہے تلاش تو کرتا ہے نا، وہ تلاش کرے، ان اصولوں پہ چلے، اصولوں پہ چلا، اگر وہاں سچائی ہوگی تو اس پہ ظاہر ہو جائے گا، سچائی نہیں ہوگی تو پتہ بھی چل جائے گا۔ لیکن انسان ڈاکٹر کی دوا پرہیز پوری کرے، پھر اس کی مرض یا شکایت نہ جائے تو کر سکتا ہے، دوا بھی پوری نہ کھائے، پرہیز بھی پوری نہ کرے، پھر میرے میں شکایت ہے، یہ تو نہیں ٹھیک۔ دوا پرہیز کرنے کے بعد اس کی مرض نہ جائے، اس کی شکایت نہ جائے، اس کو حق تو اصول ہوتے ہیں۔ جو شیخ کے ساتھ ایسا چلے، وہ دیکھے اس کی پہلی رغبت اچھے کاموں میں نہیں تھی، اب زیادہ ہو گئی، وہ دیکھے کہ پہلے وہ گناہ کرتا تھا، توبہ نہیں کرتا، وہ دیکھے شیخ کی صحبت میں گناہ سے اس کو ڈر لگتا ہے، اس کی جان نکلتی، اللہ گھڑی گھڑی توبہ کرتا، یہ نہ ہو تو اچھا ہے، پہلے گھڑی گھڑی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اب بچنے کی کوشش کرتا۔ اگر ایسی علامتیں ہو جائیں تو بڑی قسمت کی بات ہے، اس پر فنا ہو جائے۔ اور دیکھا نبی کریم سے محبت کی باتیں سنتا تھا تو جیسے اثر نہیں ہوتا تھا، اب نبی کریم کا درود پڑھتا ہے یا نبی کریم کی باتیں سنتا ہے، نیت خوانی سنتا ہے، اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، نبی سلیم کیسے میرے محبت ہو جائے، میں ان کو دیکھ لوں کبھی۔ تو یہ بہت بڑی علامتیں بھی ہونی چاہیے، تو اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں تقریروں کے لیے، عالموں کی طرح نہیں، عالم اچھا کرتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس لیے نہیں بیٹھتے ہیں۔ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نقطہ مل جائے کہ مرنے سے پہلے نبی کریم سے رابطہ ہو جائے اور وہ ضامن اور کفیل بن جائے، کیونکہ ہمارے سلسلے میں یہ چیز موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے جس کا دل غیرت محبت شیخ میں آ گیا، اس کے لیے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ واقعات سنانے کو صبح سے شام سناؤ، ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اچھی بات ہوتی تھوڑی ہو سمجھ میں آ جائے، تو یہ سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے۔ اور جو باتیں یاد رکھیں، اگر ان کی طلب ہے اور ان کے بن جاؤ گے، وہ تمہارے ہر کام میں دخل دیں گے۔ اللہ تمہارے ہر حیات النبی ہے، سب پتہ ہے، تمہارے ہر کام میں دخل دیں گے، اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے۔
جیسے دنیا میں کوئی کسی کا ہو جاتا ہے، افسر کا ہے، وزیر کا، وہ اس کے کاموں میں دخل دیتا ہے، اس کے کام کرواتا نہیں، اس کا ہو گیا۔ کتا بھی اس کا ہو جائے تو کوئی اس کو چھونے سے ڈرتا ہے کہ وزیر کا کتا ہے، کانجو کا کتا ہے، اور آوارہ ہو اس کتا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ ان کے بن گئے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے، تو پھر وسیلے سے آدمی بنتا ہے، بغیر وسیلے سے تو طریقت کا بالاتفاق وسیلہ شیخ ہوتا ہے کہ پہلا زینہ یا پہلا مدینہ شیخ ہے۔ اگر ادھر کا مسئلہ ہو گیا آگے خود ہو جائے گا، اور ناممکن کام اس کے ہو جائیں گے، یقین خود بن جائے گا۔ تو انسان کچھ رحمت برکت بھی سوچتا ہے نا، وہ خود ہو جاتا ہے۔